تاریخ آپ لوگوں نے ٹیکسی ڈرائیور یا بس ڈرائیور سے نہیں پڑھنی ہے۔ قبا میں نے آپ کو جو سب سے پہلے مقام دکھانا ہے وہ یہ جگہ ہے جن صحابی کے نام ہے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر اور عمر کو انہوں نے جنت کی بشارت دی۔ یہ وہی کنواں ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک یہاں پہ گر گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تاریخ آپ لوگوں نے ٹیکسی ڈرائیور یا بس ڈرائیور سے نہیں پڑھنی ہے۔ زیارتیں کرنے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں اور بس اور ٹیکسی ڈرائیور کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح تاریخ پڑھائیں گے۔ یہ خود یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے ویزے کے اوپر پچھلے چند سالوں سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کو سیرت نہیں پتہ، ان کو تاریخ نہیں پتہ، سنی سنائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ مستعد علماء کے ساتھ آئیں، ان سے آپ سیرت پڑھیں، خود بھی اپنا مطالعہ کریں اور صحیح جگہ کا استفادہ حاصل آپ کو ہو۔ اس کے لیے آپ کو تاریخ کا سارا پس منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے، ساتھ میں آپ کو وہ جگہیں بھی صحیح طریقے سے پتہ ہونی چاہیے۔ قبا کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ قبا میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے، مگر یہاں پہ بہت سارے مقدس مقامات اور بھی ہیں۔ وہ کون سے ہیں چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ تو ہم آ گئے ہیں قبا میں نے آپ کو جو سب سے پہلے مقام دکھانا ہے وہ یہ جگہ ہے جن صحابی کے نام ہے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال مدینے میں ہوا اور پہلے گھر میں جہاں پہ انہوں نے قیام فرمایا وہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ قبا ہوئی ہے۔ جب قبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تو یہاں پہ نبی پاک نے 6 دن 6 راتوں قیام کیا۔ تو 6 دن 6 رات جب قیام کیا تو کس کے گھر پہ انہوں نے قیام کیا؟ وہ گھر ان صحابی کا ہے، اور ان صحابی کا گھر بتایا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ ہے۔ ان صحابی کا نام ہے کلثوم ابن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ جوان صحابہ یہاں پہ قیام کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن ہدم کے یہاں اور کچھ سینئر صحابہ یہاں پر شام کو قیام فرماتے تھے، رات یہاں پہ گزارتے تھے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ بہت سینئر صحابی تھے اور بہت زیادہ عمر رسیدہ بھی تھے۔ گویا ایسا کہنا غلط نہ ہوگا کہ کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ اپنی سانسیں گن رہے تھے نبی پاک کے استقبال کے لیے، اور جو ہی انہوں نے نبی پاک کا استقبال یہاں پہ مدینہ شریف میں کیا اس کے چند ہی دنوں کے بعد کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ مسجد قبا پہلی مسجد اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تعمیر کی۔ اس کی پہلی اینٹ آپ نے رکھی، صحابہ کرام نے رکھی، اور جو پانی استعمال ہوا تھا وہ ہوا تھا بئر اریس کا۔ آئیں آپ کو بھی انشاءاللہ بئر اریس بھی دکھاتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کیونکہ اس میں طہارت کا حکم ہے۔ اور حدیث کے پس منظر میں ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد قبا جہاں آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں وضو کر کے، اچھے سے وضو کر کے، سنت تو یہ ہے کہ آپ پیدل آئیں، کبھی کبھار آپ سواری پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، مگر ان کی روزانہ کی سنت یا جیسے کہتے ہیں کہ معمول کی ان کی سنت یہ ہوتی تھی کہ وہ پیدل آتے تھے۔ تو فجر میں وہ پیدل آتے تھے، یہاں تک پہنچتے اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ کے، اور اسی وضو میں جس وضو میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس بات کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو جب آپ قبا کے لیے آئیں آپ نے یہ لازمی میک شور کرنا ہے کہ آپ وضو کیے ہوئے ہوں آپ۔ تو آئیں اب آپ کو ہم انشاءاللہ بئر اریس دکھاتے ہیں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس بئر اریس کی بات کر رہے تھے اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر اور عمر کو انہوں نے جنت کی بشارت دی، پھر حضرت عثمان غنی کو بھی یہاں پہ انہوں نے جنت کی بشارت دی۔ یہی وہ کنواں تھا جس کا پانی استعمال کر کے مسجد قبا کی تعمیر اور یہاں کی اینٹیں رکھی گئی ہیں۔
یہ وہی کنویں ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک یہاں پہ گر گئی تھی، اس وجہ سے اس کو بئر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں۔ نبی پاک کی انگوٹھی حضرت ابوبکر نے پہنی، حضرت عمر نے پہنی، حضرت عثمان نے پہنی۔ حضرت عثمان سے وہ اسی کنویں میں گری تھی، انہوں نے وہ پورے کنویں کا پانی باہر نکال دیا تھا مگر وہ انگوٹھی ان کو نہ ملی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جسے بئر خاتم بھی کہتے ہیں اور بئر عریس بھی کہتے ہیں۔